اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی رحمت کو موسلا دار بارش کی طرح برساتا رہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا اور خاص عمل شیئر کروں گا جس کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازے گا، اور یہ عمل قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صورتوں کے پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے جن سے انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، لیکن سورت اخلاص کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنی اہمیت ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بعض اوقات صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے بعد سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت، یعنی کہ سورت اخلاص کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سورت اخلاص کی شان کے نزول کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے، ہم حضرت عزیز کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے تھے، ہم حضرت مسیح کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرکین کا کہنا تھا کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کیونکہ وہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت اخلاص کا نزول کیا اور کہا کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورت اخلاص سے جو خاص محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا، اور وہ سردار جب بھی نماز پڑھاتا تو وہ ہر رکعت میں سورت اخلاص ضرور پڑھتا۔ فوج جب واپس آئی تو سپاہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں ایسا کرتے تھے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سردار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ میں معاویہ ابن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کے سبب انہیں یہ افضل مقام ملا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ آپ نے کہا ہاں، چنانچہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ پیارے دوستو کتنی زیادہ فضیلت ہے سورہ اخلاص کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں آپ نے روزانہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ افطاری کے وقت یا پھر سحری کے وقت صرف 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سحری کے وقت آپ اپنا یہ معمول بنا سکتے ہیں، اگر چاہیں تو افطاری کے وقت آپ اپنا یہ معمول بنا سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز قسم کی حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کے گھر میں رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو سورت اخلاص کو پڑھنے کے آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہوں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر 3 مرتبہ بندہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں یہی ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ اور جب آپ 10 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کو ایک دن میں کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا، آپ پر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 سے 3 منٹ لگیں گے 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنے کے، لیکن اس کی فضیلت، اس کے فوائد الحمدللہ آپ کو اتنے زیادہ نصیب ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآنی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔